السلام علیکم حنیف گوہر صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ تشریف لے کر آئے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کوئی رہی ہے کراچی سے آپ تمام بزنس مینس کی یا کچھ مسئلہ چل رہا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، میئر کراچی سے تو سارے بزنس مینوں کی بہت اچھی دوستی ہے. اور مرتضی وہاب تو میں خود حیران ہوئے، ہم سارے کراچی کے جتنے بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، سب پریشان ہوئے ہیں ان کے اس بیان سے، کیونکہ ان سے یہ اس قسم کی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی کہ مرتضی وہاب اس قسم کی بات کر سکتے ہیں. نہ جانے ہماری کیونکہ ملاقات اب تک نہیں ہوئی ان کے ساتھ، تو ہم 1 to 1 ان سے پوچھ سکیں کہ اس قسم کی بات. ایک آنیسٹلی بتائیں، آپ لوگوں نے کوئی شکایتیں تو نہیں لگا دی پاکستان پیپلز پارٹی کی جا کے آرمی چیف کو کہ یہ سارا کچھ چلتا ہے پھر ہم کاروبار کرتے ہیں تو کیسے ہو؟ کیونکہ وہ تو سسٹم کے خلاف ہیں، وہ تو ہر میٹنگ میں کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹوٹنا ہے. تو آپ لوگوں نے کوئی شکایت تو نہیں لگائی پیپلز پارٹی کے سسٹم چلتا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں ثنا، جب آرمی چیف آتے ہیں تو آرمی چیف از ویری بزی اسکیجول ہوتا ہے ان کا، اور آرمی چیف اگر 2 مہینے میں 2 دفعہ میٹنگز کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا، آرمی چیف از اے سیریس کہ کراچی کو اگر ہم صحیح کریں گے تو کراچی سے ریونیو جنریٹ ہوگا. کراچی کا تاجر سب سے زیادہ جو تو ملک چھوڑ کر جا رہا ہے، سب سے زیادہ پریشان ہے. کیونکہ جب آپ دبئی جاتے ہیں تو وہاں پر آپ 3 بلین کی ٹرانچ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، لون مانگنے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے 12 سے 15 بلین کا کراچی کے لوگوں کا یا دیگر پاکستان کے لوگوں کا رکھ دیتے ہیں، بیلنس شیٹیں رکھ دیتے ہیں کہ آپ کے کراچی کے یا پاکستان کے لوگوں نے اتنا پیسہ ہمارے پر ٹرانسفر کیا ہوا ہے. تو آرمی چیف کی یہی سوچ ہے اس وقت کہ ملک کو کیسے سیدھا کیا جائے، ملک کی اکانومی کو کیسے سیدھا کیا جائے. تو اس وجہ سے آرمی چیف جو ہے پہلے خود آ کے ملے، اور اس مرتبہ جو ہے وہ اورنگزیب صاحب کو جو فائنانس منسٹر ہیں ان کو وہ ساتھ لے کر آئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ان کی سیریسنس کا پتہ لگتا ہے، اندازہ لگتا ہے کہ آرمی چیف کتنے کنسرن ہیں اس وقت پاکستان کی اکانومی کے لیے. اب اگر پاکستان کی ہم بات کریں گے تو ہم کراچی کو اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان کراچی کے بغیر ادھورا ہے. تو اگر ادھورا ہے پاکستان تو اس وجہ سے آرمی چیف جو ہے بار بار کراچی آ رہے ہیں اور کراچی کے تاجروں کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ لوگ کام کریں، آپ لوگ اپنا سرمایہ ملک سے باہر نہ لے کے جائیں، ہم آپ کو سیکیور کریں گے اگر آپ کراچی میں کام کرتے ہیں، پاکستان میں کام کرتے ہیں. ایک طرف ہم آرمی چیف کی ایشورنس کے بعد جو ہے تو ہم نے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آرمی چیف کوئی بات پوچھتے ہیں کہ آپ کی تکالیف کیا ہیں تو آپ کو بتانی پڑیں گی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم منہ پہ اپنا روزہ تو رکھ کے نہیں جا سکتے. ہم نے آرمی چیف سے بات تو کرنی ہے. ہم سے زیادہ آرمی چیف کا وقت جو ہے تو زیادہ قیمتی ہے. درست بات. اگر آرمی چیف ہم سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے سامنے روتے ہیں. سارے کراچی کے بزنس مین. میں نے وہ چلایا نہیں حنیف گوہر صاحب. اسی گفتگو میں میئر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جا کے شکایتیں لگاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں وہاں جا کر بڑی بڑی جگہوں پر. اب آپ یہ دیکھیں ثنا کہ اگر آپ اس کو شکایت لگانا سمجھتے ہیں تو شکایت 100 لوگوں کے بیچ میں تو نہیں لگا کرتی ہے. لیکن ہے کیا شکایت؟ میں بھی جاننا چاہتی ہوں. دیکھیں شکایت کیا ہے. میں نے اسی دن میرا اپنا شو تھا وسیم بادامی کے ساتھ ARY پہ، اگر آپ وہ دیکھ لیں سیم ڈے پہ میں نے رات کو کہا کہ کیا آرمی چیف نے جب پوچھا آپ کے مسائل کیا ہیں تو ہم نے اپنے مسائل یہ بتایا کہ کراچی کی سڑکیں جا کے دیکھ لیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا نہیں ٹوٹی ہوئی؟ 101%. ٹھیک ہے، لوگ روز مر رہے ہیں روز. ٹھیک ہے، کراچی کے جو آپ کا جو پانی کا مافیا ہے، کیا پانی کا مافیا نہیں ہے؟ آج میں نے MD واٹر بورڈ کو بھی لیا ہے آپ ہی کی بات کے اوپر. تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ والی اب اس کو آپ شکایتیں کہیں گے یا مسائل کو ایڈریس کرنا سکھیں گے؟ دیکھیں ہم نے پانی کے مسائل کی بات یہ ہے کہ انہیں خفا نہیں ہونے چاہیے. وہ کراچی کے لوگوں سے ووٹ سے کراچی کے میئر بنے. اچھا چلیں دیکھیں ان کی خفگی سے ایک بات تو ہوئی. اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے پلان پہلے سے کیا ہوا تھا یا نہیں کیا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا. جب سلیوٹ کیا انہوں نے ایئر سیال کو، سلیوٹ کیا انہوں نے سیالکوٹ ایئرپورٹ کو اور وہاں کی بزنس کمیونٹی کو، تو یا تو آپ کو رات کو خواب آیا یا پہلے سے ہی آپ لوگوں نے خواب دیکھا ہوا تھا، اس کی تعبیر کرنے کی سوچی. آپ لے کر آ رہے ہیں ایئر کراچی. What is this and how you people make it possible? دیکھیں ہم سب سے پہلے تو سیالکوٹ کے لوگوں کو انہوں نے تو آج سیلوٹ کیا ہے. ہم جس دن سے ایئر سیال بن رہی تھی ہم اس وقت سے سیلوٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی تاجر برادری ہے. جی بالکل. تاجر برادری جو ہے نا، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہتی ہو، وہ تاجر برادری ہے. وہ جو ٹیکس دیتی ہے وہ سارا ٹیکس کی کلیکشن FBR کو ہوتی ہے. اور FBR جو ہے نا 18ویں ترمیم کے بعد FBR کی ساری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے سارے صوبوں کو. اگر تاجر برادری ٹیکس نہیں دے گی تو یہ ملک نہیں چلے گا. یہ تو ایشور کر لینا چاہیے ہر سیاسی انسان کو. ٹھیک ہے، میری میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ آج سیلوٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے کولیگز ہیں، سارے کے سارے ہمارے دوست ہیں. صحیح بات ہے. ہم نے انہیں پہلے اپریشیٹ کیا اور ہم تو آج جو ایئر کراچی یقیناً ہم نے لاؤنچ جو کیا ہے
کراچی اتنے عرصے سے پسماندہ ہے, کراچی پسا ہوا ہے, کراچی کے لوگ چاہتے تھے کہ کوئی اچھی خبر ملے, کوئی خوشی کی خبر ملے, تو ہم نے کراچی کے لوگوں کو ایک اچھی خبر دی کہ ہم نے جناب کراچی کے نام کو ہم زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لے کے جا رہے ہیں. تو کراچی کے لوگ تو بیچارے اتنے معصوم ہیں, اتنے سادہ طبیعت ہیں کہ وہ صرف اس بات پر اتنے خوش ہو گئے. لائک می, جب حنیف صاحب آئے تو میں نے بھی کہا کہ آئی ایم سو ہیپی ود دا نیم آف ایئر کراچی. تو ثنا آپ جیسے آپ خوش ہوئی ہیں, میں جس تقریب میں جاتا ہوں یقین کریں مجھے اسی طریقے سے کلمات وہاں پہ سب مجھے کہتے ہیں کہ یار کہ آپ نے کمال کر دیا کہ آپ نے کم سے کم کراچی کے نام کو تو اٹھا دیا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو میں یہ بتاتا ہوں کہ کیا اسے آپ شکایات کہیں گے اگر آپ نشاندہی کریں کسی چیز کی؟ اور مسائل تو ہیں نا حنیف گور صاحب, آپ جب چیئرمین آباد تھے سابق اس وقت بھی مسائل تھے, میں آپ سے انٹرویو کرتی رہی ہوں, آپ کو پوچھتی رہی ہوں, ہم نے کہا بھائی ہر چیز کی لیز کروانا, پانی کی لائن کے لیے, سوئی گیس کی لائنوں کے لیے ہم دھکے کھاتے ہیں, این او سیز نہیں ملتی, اینڈ سو آن اینڈ آن. ایشوز تو ہیں. وہ سارے مسائل میں اس وقت بھی آپ کو بتائے تھے اور وہی سارے مسائل آج بھی ہیں. آج کوئی چینج نہیں ہوا ہے اتنے عرصے کے اندر, اتنے سالوں کے اندر کوئی چینج نہیں. آپ بھی اسی شہر میں رہتی ہیں, ہم بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں اور بڑے ہوئے ہیں. وہ مسائل اپنی جگہ ہیں, صرف مسائل ہم نے بتانا شروع کیے ہیں ذرا بڑے فورمز پہ. اب جب بڑے فورمز پہ جب وہ مسائل بتائیں گے, ان بڑے فورم کا کوئی رزلٹ تو بہے گا نا. آرمی چیف سے بڑا تو اس وقت پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے. جب آرمی چیف تک یہ بات جائے گی تو آرمی چیف نے بھی تو کوئی ایکشن لینا ہے نا, کہ اگر میں ایک طرف بزنس کمیونٹی کو کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر سرمایہ لے کر آئیں, تو بزنس کمیونٹی کی جو ریزرویشنز ہیں وہ بھی تو دور کرنی ہے آرمی چیف نے. بہت اچھے پوائنٹ پر آپ بات کیے, کیونکہ میں اگلی بات اب سے یہی کرنے والی تھی. اس وقت جن حالات میں ہم بیٹھے ہیں, اور یہ ظاہر ہے کسی حد تک بات نہیں بلکہ 101% درست ہے, جب آپ کو ایشورٹی آپ کے آرمی چیف دے رہے ہو تو آپ پھر کام کرنے کے لیے تھوڑا ہمت ہوتی ہے آپ کی. اچھا, آپ کیا انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں اس طرح سے انویسٹمنٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی گراؤنڈ پہ, پھر لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایئر کراچی شروع کر رہے ہیں, یہ انویسٹمنٹ ہے آپ لوگوں کی, یا آپ لوگ کس طرح سے یہ پورا میکینزم چلائیں گے؟ آپ لوگ اس کے شیئر ہولڈرز ہوں گے, آپ طیارے کیسے لیں گے, کتنے ہوں گے, کتنے لوگ ہیں جو اس کو کر رہے ہیں, اور یہ کب تک لانچ کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ ثنا اس میں سارے سب کراچی کے لوگ ہیں. جس میں نے نام تو کافی پڑے, کراچی کے لوگ, زبیر طفیل اور باقی سارے لوگوں کے نام پڑے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو. جس طرح سے ایئر سیال کی ہم بات کرتے ہیں, ایئر سیال کے لوگوں نے وہاں پر تو 800 لوگوں نے مل کر یہ کام کیا ہے. وہ وینچر انہوں نے پورا کمپلیٹ 800 لوگوں کا وینچر کیا ہے ماشاءاللہ. تو وی اپریشیٹڈ کہ وہ سارے لوگوں کو کنٹرول بھی کرتے ہیں, اور وہ جو ہے تو ان طیاروں سے 3 سے انہوں نے بھی شروع کیا تھا, اور آج ماشاءاللہ 11 طیاروں پر وہ پہنچ گئے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ کامیاب ماڈل ہے یہ. درست ہے. تو ہم نے اسی کامیاب ماڈل کو, اپنی ہی بزنس برادری کے ماڈل کو اٹھایا, اور ہم نے کراچی کے لوگوں کو یکجا کیا. اور اس میں یکجا کرنے کے بعد اس کی کیونکہ لیڈ یقیناً میرے پاس ہے, آئیڈیا میرا تھا, میں شکر گزار ہوں کراچی کے لوگوں کا, اور خاص طور پر جتنی میری بزنس کمیونٹی ہے, عقیل کریم ڈیڈی صاحب کا, عارف حبیب صاحب کا, بشیر جان محمد صاحب کا, خالد طواب صاحب کا, زبیر طفیل صاحب کا, مظہر ناصر صاحب کا, اس طرح سے حمزہ تابانی صاحب, ملٹیپل نیم ہے. اگر میں کراچی والوں کے لینا شروع کروں گا تو آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں کراچی والوں کا کہ کراچی والوں نے جیسے ہی ہم نے یہ ایئر کراچی کا نعرہ دیا, لفظ دیا, تو ایئر سارے کے سارے یقین کریں پورا دن آج میرے پر پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کسی جگہ شیئر ہولڈر بنا دیں, ہمیں بھی اتنے % شیئر دے دیں اس کے اندر. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمام کراچی کی بزنس کمیونٹی کا, میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کم سے کم یہ آج ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم ایئر کراچی لے کر آئے اور یہ بزنس کمیونٹی نے کچھ نہیں کیا. ثنا, کراچی سے بزنس کمیونٹی کو اگر نکال دیں آپ, تو آپ کے پاس کوئی ایک سرکاری ادارہ نہیں ہے ثنا, کوئی ایک اسپتال آپ کے پاس نہیں ہے کہ اگر جا کر آپ اپنا علاج کرا لیں. آپ جا کے سول ہاسپٹل کا دیکھیں, پرائیویٹ لوگ آ رہے ہیں وہاں پر, پرائیویٹ لوگوں نے وہاں پہ ہاسپٹلز بنائے, سائبر نائف پرائیویٹ لوگوں نے بنایا ہے, انڈس ہسپتال کو پرائیویٹ لوگوں نے سارے اسپتال انڈس کو بنا کر دیا, ایسا یوٹی ڈاکٹر ادیب بزوی کو پرائیویٹ لوگوں نے دیا, کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر ہم چلا رہے ہیں پرائیویٹ, میں ڈپٹی چیف ہوں ان کا, میں نے کراچی میں المصطفیٰ اسپتال میں نے بنایا. ہم اتنے کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹرز کے, ہم نے تو اللہ سے تجارت کی ہوئی ہے کراچی کے بزنس مین نے. یہ آپ کی وہ دل کی آواز ہے جو آپ کہہ رہے ہو, میں نہیں چاہتی کہ رکے, آپ آگے بھی اسی پہ بات کیجئے گا. لیکن جیسے آپ نے ابھی کہا تو مجھے ابھی میئر کراچی کی بات سے لگا کہ وہ شاید چاہتے ہیں کہ آپ سڑکیں وغیرہ بھی بنائیں, ایئرپورٹس بھی بنائیں, یہ سب کر لیں. تو اب ایک کام تو لے ہی لیا آپ لوگوں نے بیڑا. نہیں تو پھر میرے خیال سے تو اگر یہ کام سب کچھ ہم نہیں کرنا ہے تو کیا پھر آپ سمجھتی ہیں کسی حکومت کی ضرورت ہے؟ پھر حکومت بھی پرائیویٹ سیکٹرز کو دے دیں, بزنس مین کو دے دیں, کاروباری لوگ حکومتیں بھی چلا لیں گے پھر. ارے بھائی ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے.
اچھا سڑکیں بنانا آپ کا کام ہے، ڈومین ہے آپ کا. میں نے سنا جب پی آئی اے کی نجکاری ہو رہی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا یقیناً، تو پھر ہمیں پتا چلا کہ عارف حبیب صاحب از انٹرسٹڈ، وہ اس کو کسی نہ کسی طرح کچھ معاملات دیکھ رہے ہیں. اب وہ نہیں ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر کیا یہ اس طرف انویسٹمنٹ امپورٹنٹ تھی، یا پی آئی اے کے جو آپ لوگ جس طرح چاہ رہے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو اس کا کیا میکینزم تھا، کیوں ہٹے وہ پیچھے؟ آپ کو کچھ معلومات ہے اس بارے میں؟ نہیں سنا، دیکھیں ہٹے نہیں ہے. پی آئی اے ہمارا نیشنل ایسٹ ہے، ہمارا نیشنل کیریئر ہے، ہمارا پرائیڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کو بھی ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے. پی آئی اے کے لیے بھی کنسورشیم بننا چاہیے، اور پی آئی اے کو بھی لینا چاہیے پاکستان کے بزنس مینوں نے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ روز میں یہ نوید سنائی دے گی کہ اسی طرح کا کنسورشیم بڑا بنائے اور وہ پی آئی اے کو جا کے لینے جا رہے ہیں. کیونکہ پی آئی اے میں سیاسی مداخلت ہے، اصل میں وہ سیاسی مداخلت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جہاں جہاں بھی گورنمنٹ کے ادارے تھے، آپ کو آپ کے علم کے اندر ہوگا گورنمنٹ کا یہ کام ہی نہیں ہے ادارے چلانا. آج آپ پی آئی اے کی آپ نے ایک مثال دی، آپ اسٹیل مل کی آپ مثال لے لیں، آپ باقی 80 ادارے ہیں جو کہ سب لاس کر رہے ہیں، بلینز آف روپیز جو ہے تو آپ سیلریز میں دے رہے ہیں. بھئی آپ ریلوے دیکھ لینا، کون سی آپ کی ریلوے اچھی چل رہی ہے؟ آپ کی ریلوے اتنی بری حال میں ہے. پھر ابھی آپ نے اسٹیل مل کا کہا، وہ تو ہم چاہتے ہیں کوئی اونے پونے دام آ کر ہم سے خرید کے لے جائے، ہم اس حد تک آگے. تو یہ کب تک ہم سنا اس ملک کو لوٹتے رہیں گے؟ ٹھیک بات ہے. ہم کب تک اس ملک کو ساتھ، یہ ملک یہ ہماری ماں ہے، کیا ہم اپنی ماں کے ساتھ کب تک زیادتی کریں گے؟ ہم نے اپنی ماں کا خیال بھی تو کرنا ہے. ہم نے اپنی ماں. حنیف گوہر صاحب، کیونکہ دیکھیں آپ کا جو آپ جیسی شخصیات جو ہیں، اور بالخصوص آپ کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کا پورا ایک اپنا ٹینیور رہا، آباد کے آپ چیئرمین رہے. پھر ریل اسٹیٹ جو ہے ہمارے یہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ظاہر ہے، اس کی بھی ایک اہمیت اپنی جگہ ہے. کیا اب ریل اسٹیٹ میں اتنا روم نہیں رہا، یا کنڈیشنل جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، اس لیے اب آپ لوگوں کا انٹرسٹ بھی ریل اسٹیٹ سے ہٹ کر ایئر لائن کی طرف آ رہا ہے، یا کچھ اور دیگر چیزوں کی طرف جا رہا ہے؟ کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سنا دیکھیں، ریل اسٹیٹ تو دنیا میں سب سے زیادہ کام ریل اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور ہم نے بھی شہر کے لیے کام کیا. جو گورنمنٹ کا کام تھا، گورنمنٹ نے کوئی پالیسی نہیں، آپ کی کوئی بھی اسکیم نہیں دی لوگوں کے لیے، آپ کراچی والوں کے لیے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا کراچی کا بلڈر نکل جائے اس کام سے، اس فیلڈ سے، تو آپ لوگ رہیں گے کہاں پر؟ پتہ نہیں. کے ڈی اے نے تو کوئی سوسائٹی نہیں دی ہے اتنے عرصے سے. آپ نے سنا ہے پچھلے 30-40 سال سے کے ڈی اے کی کوئی اسکیم آئی ہے؟ آپ نے کوئی ایم ڈی اے کی کوئی سوسائٹی جتنی انہوں نے لانچ کی کوئی کامیاب ہوئی ہے؟ آپ کو نظر آئی ہے؟ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہاکس بے اسکیم نکالی تھی، کبھی کامیاب ہوئی ہے؟ زمین ہی بنجر پڑی ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ تو آباد کے لوگوں کو، ڈیولپر کو، بلڈرز کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم سے کم وہ کام کر رہے ہیں. جو 1 کروڑ 20 لاکھ گھروں کی کمی ہے، وہ بلڈر آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، گھر بنا کے، بلڈنگز بنا کر، سوسائٹی بنا کے، وہ ڈیلیور تو کر رہا ہے 3-4 سال 5 سال کے اندر. تو وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ دن بہ دن جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے ملک سے. جب جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوتا ہے تو آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد یہاں پہ ایک رواج بن چکا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو گھر دینا ہوتا ہے تاکہ وہ بیٹی آپ کے انڈیویجول اپنی لائف گزار سکے. تو اس کے لیے آپ کو گھروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ ریل سیکٹر میں گنجائش موجود ہے، آپ تاجر برادری کو، بلڈر کو نکال دیں تو پھر آپ کے لیے کون کام کرے گا؟ یہ کام تو گورنمنٹ کے ادارے ہیں. گورنمنٹ کا ادارہ کوئی کام نہیں کرتا. گورنمنٹ کا ادارہ آپ کو صرف تنگ کرنے کے لیے آپ کے رکھے میں. آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں چلے جائیں، آپ بغیر رشوت کے کوئی ایک کام کرا کے دکھا دیں. ہر گورنمنٹ کے ادارے میں رشوت ہے، ہر گورنمنٹ کے ادارے میں کرپشن ہے. تو یہ شکایت لگائی ہوئی ہے آپ نے؟ جی بالکل لگائی ہوئی ہے. ہم نے تو ایک شکایت لگائی ہوئی ہے آرمی چیف کو. تبھی تو آپ کو ایسی سننے کو ملتی ہیں. پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہم سے لوگ ایسی اب آپ دیکھیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم پازیٹیو سننے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم پر زیادتی کر کے کوئی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کی اجازت نہیں ہوگی تاجر برادری کی طرف سے. اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ یہ اس کو لانچ کب کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے یہ تو بتا دیا ہمیں کہ ایئر کراچی آ رہی ہے، اور ایک ہمیں بڑا خوشی ہوئی ہے، ہم آپ کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، باقی ساری کمیونٹی کے آپ کے لوگوں کو. کب لانچ کر رہے ہیں؟ کیا اس کے پیرامیٹرز ہیں؟ کس طرح سے اس کا پورا میکینزم ہوگا، اور یہ کتنی سستی ہوگی عوام کے لیے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. دیکھیں، یہ آج کل جو آپ سوال کر رہی ہیں یہ ہر کراچی آئٹس کا اور ہر انسان کا سوال ہے. اس کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ایک تو یہ دوسروں سے آپ کو منفرد نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اوکے. دو چیزیں تھوڑی ڈیفرنس نظر ہم کریٹ کریں گے اس کے اندر. جو ہماری ٹیم ہے، کیونکہ میں پورا دن ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہوں، ابھی بھی میں ادھورا چھوڑ کر یہاں آپ کے پاس شو پر آیا ہوں یہاں پر اس وقت بھی. تو آج کل ہمارے دماغوں میں سوار ہوئی بھی ایئر کراچی، اور ہمارے کوئی کاروبار ایئر کراچی. کیوں کراچی کا نام؟ کیونکہ ہمیں کراچی نے عزت دی ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے. تو ہم کراچی کے بیٹے ہیں، ہم اسی شہر، اسی مٹی میں پیدا ہوئے ہوئے ہیں.
یہ کسی اکیلے کا شہر نہیں ہے, ہر قومیت کا شہر ہے یہ اتنا ہی اردو سپیکنگ کا شہر ہے, اتنا ہی پٹھان کا شہر ہے, اتنا ہی بلوچ کا شہر ہے, اتنا ہی سندھی کا شہر ہے, اور اتنا ہی کوئی بھی کمیونٹی والا ہو اس کا یہ شہر ہے. اس شہر کا قرض ہے ہم پر کہ ہم اس شہر کے لیے کچھ کریں. الحمدللہ ہم باقی اپنی کیپیسٹیز کے اندر ہم تمام کے تمام جتنا کام کر رہے ہیں, جتنا کراچی کے لوگ چیریٹی کرتے ہیں, پورے پاکستان پوری دنیا میں کوئی چیریٹی نہیں کرتا. حنیف صاحب کب تک لانچنگ کی تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اگلے سال میں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں اب تو دسمبر اینڈ ہو رہا ہے, اگلے سال میں آپ کم سے کم اگلا سال تو ہمیں دے دیں. 25 کے اندر ہم آپ کو انشاءاللہ ودن 6 منتھ, 25 کو بھی چھوڑ دیں, انشاءاللہ زندگی رہی اس شو پہ پھر آپ بلا لیجئے گا. ودن 6 منتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کراچی ایئر اڑتی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ. اوکے. اور تقریباً 3 طیارے لیز پر آپ حاصل کریں گے. دیکھیں آپ کی جو ایویشن پالیسی ہے سنا, ایویشن پالیسی کو اگر دیکھا جائے تو جب آپ ڈومیسٹک پر ہوتے ہیں تو ڈومیسٹک میں آپ کے 3 طیاروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو کوئی بھی بزنس ہوتا ہے شروع سے چھوٹے سے سٹارٹ کیا جاتا ہے. تو ہم نے بھی اسی ماڈل کو ہم نے لیا ہے. تو ہم بھی 3 طیاروں سے انیشل سٹارٹ لے رہے ہیں, لیکن ہم ساتھ ساتھ گریجولی ہم اگلے سال ہم 7 طیاروں پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے اگلے سال ہم 9 پہ چلے جائیں گے. تو گریجولی ہم 4 2 بڑھاتے جائیں گے. اب 1 سال کے بعد ہمیں پرمیشن ہوگا ہی آپ کا سارا سسٹم. لیکن آپ کا بہت شکریہ حنیف گوہر صاحب, اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا, اور آپ کو اپریشیٹ کروں گی آپ کی ٹیم کو. اس کی ہمیں ضرورت تھی کیونکہ کراچی کو بھی ظاہر ہے کراچی ایک برانڈ ہے, تو پھر وہ برانڈ پوری دنیا میں اسی طرح نظر بھی آنا چاہیے. گڈ لک اینڈ تھینک یو ویری مچ حنیف گوہر. سابق چیئرمین آباد معروف تاجر ایئر کراچی لانچ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کی لانچنگ سے پہلے ہی اس کی اتنی دھوم ہے, اور جو غصہ تھا وہ بھی میں نے پوچھ ہی لیا ہے. ہوپ فلی کہ آپ کو اس کا آنسر ملا ہوگا.